اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو منصب نبوت کے اعتبار سے برابری عطا کی، لیکن عزت اور کمالات کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے بعض انبیاء کو بعضوں پر فضیلت بخشی، جن میں سے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر عزت اور فضیلت عطا کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزت عطا کی، جو شرافتیں اور بزرگیاں عطا کی، ان میں سے ایک اہم ترین نبی کریم علیہ السلام کی شان اور آپ کا معجزہ وہ معجزہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کو فرداً فرداً دیے، ایک ایک کر کے دیے، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات اللہ نے اپنے محبوب کے پیکر کے اندر اکٹھے کر دیے۔ جہاں بقیہ معجزات کا تعلق ہے، وہاں ہی اس واقعہ معراج جو معجزہ ہے اس کا بھی ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آن ہی آن کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان، پھر آسمان سے لامکان کی سیر کروا کر بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت تھی، جہاں چاہتے ہوا اڑا کر لے جاتی تھی۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، ادریس علیہ السلام کو جنت کے اندر جگہ عطا کی، موسیٰ کو اپنا کلام عطا کر کے مقام کلیم عطا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا کر مقام خلت سے نوازا ہے۔ یہ شانیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو ایک ہی معجزہ ایسا عطا کر دیا کہ جس کے اندر مقام خلت سے محکمہ میں محبوبیت کو بڑھا دیا گیا، مقام کلیم سے مقام حبیب کو درجوں میں بلندی عطا کر دی۔ آن ہی آن کے اندر رب تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا، اس کے مقابلے میں آن ہی آن میں محبوب کو لامکان تک لے جا کر پھر زمین پر تخت نشین بھی کر دیا ہے۔ یہ معراج کا معجزہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام معجزات میں سے قرآن کے بعد جو اہم ترین معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے۔ علماء نے بڑا کلام کیا کہ معراج کے معجزے میں حکمتیں کیا ہیں، کیوں کروائی گئی۔ جن میں سے ایک حکمت یہ ہے، جو اس آیت کریمہ کی ماقبل کی آیتوں کو بندہ جوڑے تو وہاں پتہ چلتی ہے کہ میرے رب کریم عز و جل نے، دیکھے جب ہم غور کرتے ہیں، اپنے محبوب کو معراج اس وقت نہیں دی جب حضور علیہ السلام کو اقرا کہہ کر اپنی رب تعالیٰ رسالت عطا کر رہا تھا، نہ ہی اس وقت دی جب صحابہ جوک در جوک آپ کی صف کے اندر شامل ہو رہے تھے، نہ ہی اس زمانے کے اندر جب رب نے آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا کر مکہ فتح کر دیا تھا، اس وقت بھی نہیں تھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو خاص وہ وقت جب حضور علیہ السلام کو ستانے والے ستا رہے تھے، جب نماز کے اندر آپ پر اوجڑی ڈالی جا رہی تھی، جب آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے، راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے، وہ وقت جب شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا جا رہا تھا، اور زبان حال سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے تھے کہ برہم بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہو، جو کچھ بھی ہو اہتمام گلستہ ہم کریں گے، زمانہ جو چاہے وہ کر لے، لیکن ہم اپنے پائے استقلال کو قابو میں رکھیں گے، ہمارے اس پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئے گی۔ اس وقت جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلی گئیں، عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، میرے رب نے اس وقت فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے پیارے صبر کرو، تمہارے صبر کی جزا صرف اللہ دے گا۔ جو ستا رہے ہیں غم نہ کھاؤ،
ان کے مکروں پر سینہ تنگ نہ کرو، مالک تو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ گویا رب ہی فرما رہے پیارے کفار مکہ تیرے پر زمین کی راہیں بند کریں گے، میں آسمان کی راہیں تیرے لیے کھول دوں گا۔ وہ دنیا میں مشقتیں تجھ پر رکھیں گے، وہ سمجھیں گے شاید ہم نے یہاں قابو میں رکھ دیا ہے، میں رب تجھے لا مقام کی سیر کروا دوں گا۔ پیارے تو دکھی ہے، تو غم کے اندر ہے، تیرے اپنے تجھ سے چھوٹ گئے، میں تجھے معراج کا تحفہ عطا کر کے تجھے خوشیوں سے مالا مال فرما دوں گا۔ اور ایک بڑی پیاری بات درۃ الناصحین کے اندر علامہ عثمان بن حسن بن احمد الخبری علیہ الرحمہ نے نقل کی، بڑا پیارا مذاکرہ ہے۔ فرماتے ہیں اس معراج کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ زمین و آسمان کا باہم ٹاکرا ہوا، مکالمہ ہوا، اور زمین نے آسمان پر فخر کرتی ہوئی کہا اے آسمان انا خیر منکی، میں تجھ سے بہترین ہوں، میں زیادہ کمال والی ہوں۔ کیوں؟ کہا لأن اللہ زیننی بالبلاد، اللہ نے شہروں کو بسا کر مجھے زینت عطا کر دی ہے۔ پھر فرمایا والبحار والانہار والاشجار والجبال، رب نے مجھ پر دریا بھی بنائے، نہروں سے مجھے حسن عطا کر دیا، شجر و حجر رب نے مجھے عطا کر دیے، اس لیے اے آسمان میرا مقام تجھ سے بلند و بالا ہے۔ جب آسمان نے سنا اس نے کہا زمین انا خیر منکی، میں تجھ سے بہترین ہوں۔ اگر تجھے اس بات پر ناز ہے کہ تیرے اوپر رب تعالیٰ نے شہروں کو آباد کیا، بڑی بڑی سلطنتیں آباد ہیں، بڑی رنگینیاں ہیں، تیرے اوپر دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، شجر و حجر ہیں، سن لے میں بھی بہتر ہوں۔ لأن الشمس والقمر والافلاک والکواکب والعرش والکرسی والجنت فیا، آسمان کہنے لگا اے زمین اگر تجھے اس بات پر ناز ہے کہ رب نے شہروں کو بسا کر تجھے زینت بخشی ہے، تجھ پر جو ہے جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، تجھ پر جو ہے نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سن لے سورج بھی مجھ پر ہے، چاند بھی مجھ پر ہے، فلک بھی مجھ پر ہے، ستارے بھی مجھ پر ہیں، سن لے رب کا عرش بھی مجھ پر، کرسی بھی مجھ پر، اور اللہ نے جنت بھی مجھے عطا کر کے زینت عطا کر دی ہے۔ جب زمین نے یہ سنا زمین نے پھر دعویٰ کر دیا، اور زمین کہنے لگی اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، تو دعویٰ اپنی جگہ، لیکن میں اور دلیل دیتی ہوں فی بیت یزورہ ویطوف الانبیاء والمرسلین والاولیاء وعامۃ الصالحین۔ زمین کہنے لگی اچھا پھر دلیل اور سن لے، مجھ پر بیت اللہ ہے، انبیاء بھی طواف کرتے ہیں، جس کا اولیاء بھی طواف کرتے ہیں، جس کا رب کے نیک بندے طواف کرتے ہیں، کیونکہ مجھ پر بیت اللہ ہے۔ اور بیت اللہ کیا ہے؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز 120 رحمتیں نازل کرتا ہے بیت اللہ پر، روز 120 رحمتیں نازل کرتا ہے، 60 ان کے لیے جو طواف کرتے ہیں، اور 40 ان کے لیے جو وہاں گرد نماز پڑھتے ہیں، 20 ان کو مل جاتی ہیں جو نہ تو طواف کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، جو صرف اپنی آنکھوں کو کعبہ سے ٹھنڈا کرتے اللہ ان پر بھی رحمت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے زمین نے ناز کیا وہ کعبہ جو انبیاء کا بھی مطاف بنے، وہ کعبہ جہاں رب کے رسول بھی آئیں، دنیا کے کونے کونے سے علماء بھی آئیں، اولیاء بھی آئیں، مشائخ بھی آئیں، ساری دنیا جس کے چکر لگائے، وہ کعبہ مجھ پر ہے لہذا میں کمال والی ہو گئی۔ جب آسمان نے سنا، آسمان نے کیا فی بیت المعمور یطوف ملائکہ، مجھ پر بیت المعمور ہے، رب کے ملائکہ اس پہ طواف کرتے ہیں، اور کہنے لگی کہ فی الجنت وہی مأوی ارواح الانبیاء والمرسلین واولیاء وعامۃ الصالحین۔ آسمان کہنے لگا پھر اور بھی سن لے، رب نے مجھ میں جنت رکھی ہے، اگر تجھ پر آسمان جو کعبہ ہے اس کعبے کا طواف اگر انبیاء کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، پھر سن لے انبیاء اور مرسلین کی روح کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے، علماء اور اولیاء کی روح کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے، اور جنت رب نے آسمان پہ رکھی ہے۔ جب زمین نے یہ سنا، زمین کہنے لگی میں تجھ سے بہتر ہوں، اور دلیل ایسی تھی کہ آسمان کو سکوت اختیار کرنا پڑ گیا۔ کہا اے آسمان سن لے، جو نبی آخر الزمان ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو سید الموجودین ہیں، وہ مجھ پہ بستے ہیں، ان کی شریعت بھی مجھ پہ چلتی ہے۔ جب آسمان نے یہ سنا
تو آسمان کو چپ رہنا پڑ گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑ گیا الہی انت تجیب المضطر اذا دعا، مولا تو وہ ہے جب کوئی مجبور و لاچار تجھے پکارتا ہے تو اس کی آواز کو سنتا ہے، جو دکھ درد کا مارا تجھے پکارتا ہے تو اس کے دکھوں کا مداوا بنتا ہے، جو غم کا مارا بے آسرا بے سہارا تیرے در پہ آتا ہے تو اس کی آہو پکار کو سنتا ہے، مولا اپنا محبوب مجھے عطا کر کے مجھے زینت عطا کر دے۔ تو علامہ عثمان الخوری فرماتے ہیں یہ وجہ تھی، آسمان نے مانگا تھا، رب نے اپنے محبوب کو پھر آسمان کی سیر کروائی تھی۔ تو رب فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رب فرماتا ہے سبحان، وہ بڑی پاک ذات ہے۔ کوئی سوچے گا آسمان ایک فلک ہے، یہ ایک جسم ہے، اس میں دراڑیں بھی نہیں آئیں، سوراخ بھی نہیں ہوئے، حضور کیسے اوپر چلے گئے؟ کوئی سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنڈی ہل رہی ہو وہ جائیں، پلٹ کر لامکان سے بھی آ جائیں، وہیں کنڈی ہل رہی ہو، کوئی سوچے گا یہ کیسے ہوگا؟ وہ مکہ سے چلے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمان، پھر لامکان سے جائیں، پھر واپس آئیں، بستر گرم چھوڑ کر جائیں، واپس آئیں بستر گرم پائیں، کوئی سوچے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا سبحان، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جب وہ ہر عیب سے پاک ہے اس کا محبوب بھی ہر عیب سے پاک ہے، جب اس کا محبوب ہر عیب سے پاک ہے پھر اس کا محبوب جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اس لیے ماننا پڑے گا حضور نے جو کہہ دیا ہے رب نے وہ آپ کو عطا کیا ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی، وہ بڑی پاک ذات ہے۔ پھر فرمایا اسرا، دیکھیں رب نے یہ نہیں فرمایا جس نے سفر کروایا، اسرا، اسرا اسرا سے بنا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو سیر کروائی جائے، اور علامہ قرطبی نے بڑا پیارا کلام کیا، فرمایا اسرا کہہ کر رب نے بتایا یہ جو معراج کروائی گئی ہے یہ جسم کے ساتھ جاگتی حالت میں کروائی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں نا یہ سونے کی حالت کے اندر تھی، کچھ کہتے ہیں روح کی تھی، فرمایا نہیں اسرا، اور بے عبدی کے لفظ بھی آگے موجود ہیں، بے عبدی، علماء تفسیر نے لکھا بے عبدی کہہ کر فرما رہا ہے کہ محبوب کی جو معراج تھی یہ روح اور جسم کی اکٹھی معراج تھی۔ یہ کوئی کہتے تھے کہتے تھے نا جی روح گئی تھی جسم نہیں گیا تھا، میں کہتا ہوں اگر صرف روح کی معراج تھی پھر منکر ابو جہل کیوں بنا اور تصدیق کرنے والا صدیق اکبر کیوں بنا ہے؟ اگر یہ بات صرف روح کی تھی پھر انکار کیوں کرتے؟ پھر تو کہہ دیتے یار خواب کی بات ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کہا یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ دیکھو کافر بھی مانتے تھے کہ معراج جسمانی تھی، یا تم ان سے بھی کہہ گزرے ہو، وہ اتنا مانتے، ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ہے جسمانی تب ہی منکر تھا، اگر وہ جسمانی نہ مانتا ہوتا وہ منکر نہ ہوتا۔ تم ابو جہل سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی آگے نکل گئے، تم کہتے ہو نہیں یہ نہیں ہوئی ہے، چھوڑ دو اتنا تو آگے نہ چلو کہ ابو جہل کو بھی پیچھے چھوڑ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے سرا بعبدی، پھر دیکھیں رب نے فرمایا سیر کروائی، سفر نہیں تھا، کیونکہ سفر بھول جاتا ہے، سفر میں نگاہ منزل پر ہوتی ہے، توجہ منزل پر ہے، توجہ اپنے کام پر ہوتی ہے، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ یاد نہیں ہوتا میرے ساتھ کون تھا، میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، میں نے دیکھا کیا 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 مرحلے پیش آئے، یہ یاد نہیں رہتا، پھر سفر مجبوری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے کو سفر نہیں کروایا، میں نے مجبوری میں نہیں کیا، میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، جس میں مجبوری نہیں تھی، لطف و سرور تھا اور سفر نہیں تھا۔ میرے محبوب کو یاد ہے میں کہاں سے چلا، کہاں سے گیا، میں نے کیا دیکھا، کیا واپسی پر آیا، فرمایا اس لیے اسرا بعبدی، پھر فرمایا بعبدی ہی، ہم نے اسرا بنبی نہیں فرمایا، اسرا برسولی نہیں فرمایا، اسرا بعبدی فرمایا۔ جن کو یہ مسئلہ ہے کہ عبد عبدیت ہے، یہ ایک بندے ہیں، رب فرماتا ہے تو عبد لیکن عام نہیں، عبد خاص بن گئے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، بے عبدی ہی ہیں، یہ میرے بن گئے ہیں۔ اور بتایا ہے کہ لوگوں اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ عبد ہو کر تم تو وہاں زمین پر بھی چلنے میں محتاج ہو، یہ عبد تو ہیں لیکن آن ہی آن کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان، پھر لامکان تک ہے۔ اعلان ہے جہاں نور کہنے پر مجبور ہو گیا تھا یا رسول اللہ لو دنوتو انملتن لحترتو، جبریل بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک پورا بھی میں آگے بڑھا، رب کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے،
جہاں نورانیت ٹھہر گئی تھی میرے محبوب کی ابدیت وہاں سے آگے جا رہی تھی، اس لیے فرمایا بعبدی۔ اور ایک اشارہ یہ بھی تھا، عیسائیوں کا رد بھی کرنا مقصد تھا کہ عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہہ بیٹھے، اس لیے تم نے خدا کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح اللہ کہا یا بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دیکھو میرا محبوب وہ ہے جو آن ہی آن میں لا مکان تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی خدا نہیں بنتا، رب کا بندہ رہ جاتا ہے۔ یہ عیسائیت کی بدعت ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے عقیدہ بھی ہے کہ ابدیت کو ہم ابدیت نہ سمجھ لینا کہ دھوکے میں آ جاؤ، یہ سمجھنا کہ رب ابدیت کے اندر بھی بڑے راز رکھتا ہے۔ پھر لیلن فرمایا، اب لیلتن بھی نہیں کہا، لیلن کہا۔ علماء نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا عرب کے لوگ لیلتن کہتے ہیں پوری رات کو، رب نے لیلن کہا، یہ اشارہ دے دیا میرا محبوب پوری رات کو سفر میں نہیں تھا، ایک ہی آن میں یہاں سے چلا اور سارا کچھ دیکھ کر آن میں ہی واپس آ گیا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے جبریل آئے، حضرت ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے۔ مختلف روایات ہیں جن میں سے ایک روایت یہ ہے حضور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبریل آئے، اکیلے نہیں آئے، 70,000 ملائکہ کے ساتھ آئے۔ پھر خود ہی اکیلے نہیں آئے، ساتھ اسرافیل علیہ السلام بھی تھے اور وہ بھی اکیلے نہیں تھے، 70,000 ان کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اکیلے وہ بھی نہیں تھے، 70,000 کی فوج ان کے ساتھ تھی۔ یوں میرے محبوب کا باراتی بن کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل آئے، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس وقت پتا چلا رب نے مجھے کافوری ہونٹ کیوں عطا کیے ہیں۔ حضور آرام فرما رہے تھے، میں تجسس میں تھا، اب حضور آرام فرما رہے ہیں، رب کا حکم بھی ہے، بلانا بھی ہے، حضور آرام بھی کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے رب کی بارگاہ میں کی مالک تیرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبرائیل یہ تجھے کافوری ہونٹ دیے کیوں؟ میرے محبوب کے پاؤں پہ بوسہ دے، ان کے جسم کی گرمی ہوگی، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک ان کو بیدار کر دے گی۔ جبریل کہتا مجھے تب پتا چلا، میں نے بوسہ دیا، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو حتیم پاک میں لے جایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا سینہ چاک کر کے زمزم شریف سے میرا سینہ مبارکہ کے اندر دل کا جو حصہ ہے اس کو دھویا، دھونے کے بعد نور بھر کر یہاں سینے کے اندر دوبارہ رکھا گیا، اور اس طرح رکھا کہ نہ ہی زخم کا نشان تھا نہ ہی خون بہا تھا۔ یہ رب کی رحمت تھی۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سینہ چاک ہو نہ خون بہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جو رب آن ہی آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، تم اعتراض کر سکتے ہو، لیکن رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اعتراض مخلوق پر ہو سکتا ہے، خالق پر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے اختلاف یہ مقدور پر ہو سکتا ہے، قادر پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ قادر اپنی قدرت کے تحت جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے براق لایا گیا۔ علامہ یہ لکھتے ہیں کہ براق سفید اس لیے تھا کہ تمام رنگوں کی اصل سفید ہے، تو رب نے اصل چیز ہی حضور کو عطا کی تھی۔ براق لایا گیا، اور براق کو براق کہتے کیوں ہیں؟ فرمایا براق یہ برقن سے بنا جس کا معنی ہوتا ہے بجلی، اس کی سپیڈ رفتار اتنی تھی جس طرح بجلی چمک کر آگے چلتی ہے وہ اتنا تیز چلا کرتا تھا، اور حد نگاہ اس کی مسافت تھی، ایک قدم سے دوسرا جتنی اس کی نگاہ تھی وہاں تھی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس میں لے جایا گیا، تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں وہاں پر۔ اب وہاں دیکھیں جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود، نوح نبی اللہ بھی موجود، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، جلیل القدر رب کے انبیاء رب کے رسول موجود ہیں۔ اب کون بڑے جو مصلی امامت پر آئے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جب جبریل آذان کہہ چکے، جبریل امین نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ یہ معراج کی رات کا سما یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کا امام بنایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان پر پہنچا، بیت المعمور جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آذان کہی گئی فرشتوں نے گمان کیا جبریل امامت کا کہلوائیں گے، لیکن جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پر کھڑے کر کے فرمایا یا رسول اللہ فرشتوں کی بھی امامت آپ بھی فرما دیجیے۔ حضور یوں
امام المرسلین بھی ہیں اور امام الملائکہ بھی ہیں کہ اللہ نے معراج کے ساتھ آپ کو یہ بھی انعام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر بیت المقدس سے ہم چلے، میں مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں، آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر دستک دی گئی، پوچھا گیا کون، اور بتایا گیا جبریل، پوچھا کیا خدا ہے یا بلایا گیا، کیا بلوایا گیا ہے، ساتھ کون ہے، بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ علامہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا آسمان کا دروازہ بند کیوں تھا، فرمایا بند اس وجہ سے تھا تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ دروازے صرف اپنے محبوب کے لیے کھولے جاتے اور کسی کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اگر کھلا ہوتا تو یہ کیسے پتہ چلتا یہ ان کی شان ہے، پھر تو یہ ہوتا کھلا دروازہ ہے جو چاہے آ سکتا ہو۔ یہ پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا، دروازے بند ہونے کا مقصد بھی یہ تھا کائنات کو پتہ چل جائے یہ دروازے صرف محبوب کے لیے کھلے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کھلے ہوئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور انبیاء سے ملاقات کرنے کے بعد جب اوپر پہنچے وہ مقام جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، سدرہ ایک درخت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پتے اتنے بڑے ہیں جس طرح ہاتھی کے کان بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے پھل فرمایا اتنے بڑے جس طرح بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے ملائکہ جو ہے وہاں ان کا ٹھکانہ ہے، سدرۃ المنتہا، ملائکہ کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر جبریل رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لو ضربت انملۃ لاحترقت، یہاں سے ایک پورا بھی میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے لا مقام کی طرف پہنچے۔ اب دیکھیں نا یہاں وہ مقام سمجھنے والا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، پھر لا مقام کی سیر کروائی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے خلیل جب رب کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، مقام خلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں رب کی طرف جا رہا ہوں، اور مقام حبیب یہ ہے، رب کہتا ہے میں بلا رہا ہوں۔ مقام خلیل یہ ہے، وہ کہتا ہے سیہدینی، ان قریب مجھے راہ دے دے گا، اور مقام حبیب یہ ہے، رب فرماتا ہے یہدیک ربک صراطا مستقیما، پیارے رب تجھے خود ہی راہ ہدایت پر چلا دے گا۔ یہ اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اور پھر جب تھوڑا غور کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے پر کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے، رب نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ اپنے وعدے کی جگہ پر آئے خود چل کر گئے، لیکن مقام حبیب یہ ہے، رب فرماتا ہے اسرا بعبدہ، محبوب خود نہیں آیا بلکہ میں نے محبوب کو خود بلایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی، رب کریم عز و جل نے جو آپ کو تجلی دکھائی، وہ ایک درخت تھا، نودی انگورے کا، وہ فلما اتاہ نودی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، رب فرماتا ہے جب ندا کی گئی اس میدان کے اندر جو میدان بڑی برکت والا تھا، وہاں درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی گئی۔ آپ کا مقام معراج وہ درخت تھا، جبکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا مقام کیا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی، رب فرماتا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس پھر جنت المأوی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور رب نے جب اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام پر کی، وہ تجلی ایک آگ کے حجاب سے ہوتی ہوئی آئی کہ رب تعالیٰ فرمایا فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، کہ وہ جو آگ تھی اس آگ سے تجلی ان کے پاس آئی، لیکن رب نے محبوب کے متعلق فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، فرمایا وہ تجلی جو چھا رہی تھی وہ سدرہ پر آپ پر برس رہی تھی، اور رب نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وہ قرآن میں ذکر کر دیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ کلام قرآن میں ذکر کر دیا، لیکن جو اپنے محبوب کو مقام دیا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ محبوب محب کے راز ہیں، مخلوق کو نہیں بتائے جاتے، یہ وہ شان ہے۔ اور
अलैहिस्सलाम जब तूर पर पहुंचे तो रब ताला ने क्या फरमाया, लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी। ऐ मूसा तू मुझे देखना चाहता है, लन तरानी हरगिज़ नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी। ऐ मूसा मुझे तो नहीं देख सकता, इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर गया, ये अपनी जगह पर ठहरा रहा, फिर तू देख लेगा। लेकिन कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। जब रब की तजल्ली हुई पहाड़ पर, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन मकाम खलील क्या है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से जिब्रील पीछे रह जाते हैं, हुजूर आगे चलते हैं लामकां की सैर करते हुए, आला फरमाता है वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जब उस मकां पर पहुंचे, वहां से निदा की गई उदुनु या मोहम्मद, उदुनु या मोहम्मद। फर्क देखें, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं नहीं, मूसा लन तरानी तो हरगिज़ नहीं देख सकता, लेकिन अपने महबूब को बुलाया है, फिर बुलाकर फरमाया है उदुनु या मोहम्मद करीबा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबा। आला फरमाते हैं ना, बड़ी प्यारा तर्जमा किया है, हुजूर को रब ने कैसे बुलाया, फरमाते हैं यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, बड़ ऐ मोहम्मद करीब हो अहमद करीब आ सरवरे मुवज्जद निसार जाऊं। ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरद को कह दो कि सर झुका ले, खिरद को कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जेहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, क्योंकि सुरागे इनो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। आला हज़रत फरमाते हैं ये कैसे जाने कहाँ थे, कब थे, किस अंदाज से थे। फरमाते हैं ये तो लफ्ज़ ही कोई नहीं थे, आईना या मता ये तो लफ्ज़ बनते हैं, कहाँ कब किधर। फरमाते हैं वो तो जगह ही ऐसी थी, वहाँ हो ही नहीं सकता। फिर देखें कि ये क्यों गए, किस अंदाज से गए। आला हज़रत अगली बात भी की है कि उधर था पैगाम, उधर था पैगाम आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। आला फरमाते हैं उधर से पैगाम आ रहे थे, इधर थे कदम मुश्किल से बढ़ाए जा रहे थे। वजह क्या, फरमाते हैं जलाल और हैबत का सामना था, जमाल और रहमत पुकारते थे। वहां रब का जलाल भी था, रब की रहमत भी थी। जलाल के अंदर कभी रुक जाते, कभी थकते, रहमत फिर करीब कर देती। आला फरमाते हैं अगर यही अंदाज रहता, जो ये अंदाज है कि बढ़ते बढ़े तो लेकिन झिझकते डरते, हया से झुकते, अदब से रुकते, को जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे रखते तो लाखों मंजिल के फासले थे, पर उनका बढ़ना तो नाम का था। आला हज़रत ने बड़ी बात कह दी, और मैं इनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फिर था उधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की। अरे ये न थे, अरे थे वो थे, क्योंकि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आला हज़रत ने ये निचोड़ निकाल दिया, फरमाया ये क्यों है, और फिर महबूब को कैसे, अपने रब का दीदार कैसे किया। रब फरमाता है कि इतना करीब है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, दो कोसों से भी करीब है। और आंखों ने कैसा देखा, मा ज़ागल बसर व मा तगा, पलक झपकी भी नहीं, हद से बड़ी भी नहीं। मेरे हुजूर फरमाते हैं रअयतुहु अज़्ज़ व जल्ला व वदा कफ़हु बैन कतफ़ै